سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوافل اور مسنون نمازوں میں فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی جانے والی جو سنت ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت کا جتنا اہتمام کرتے، کسی اور نماز کا اتنا، کسی اور نفل کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت کو ضرور پڑھو، اسے پڑھنے کا ضرور اہتمام کرو، اگرچہ کہ تمہیں گھوڑے لوٹ ڈالیں۔ ان روایات سے فجر کی 2 رکعت سنت جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں نمازی ایسے وقت پہنچتا ہے اور ہم ایسے وقت پہنچتے ہیں جبکہ جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ تو اس حدیث کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایسے وقت میں اگر پہنچیں کہ جماعت شروع ہو چکی ہو تو ہم سنت نہ پڑھیں بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ عام نمازوں کا حکم یہی ہے کہ اس وقت نفل میں مصروف ہونے کے بجائے جماعت میں شامل ہو کر کے اس فرض نماز کو ادا کرنے میں ہم مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عام حکم سے فجر کی نماز کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتئی الصبح، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے۔ تو اس روایت سے بھی یہ استثناء معلوم ہوتا ہے کہ عام نمازوں میں تو اقامت کے ہونے کے بعد نوافل کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صبح کی نماز کی 2 رکعتیں چونکہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے یہاں پہ ان کا استثناء کیا گیا کہ یہاں پہ یہ گنجائش ہے کہ اگر جماعت ملنے کی امید ہو تو فجر کی 2 رکعت سنت کو پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام کے عمل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی صحابہ کرام ہیں جن کے عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں ایسے وقت میں آئے کہ جب کہ فجر کی نماز شروع ہو چکی تھی، تو انہوں نے مسجد کے ایک کنارے میں فجر کی 2 رکعت سنت کو ادا کیا، اس کے بعد جماعت میں آپ شامل ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ ایک موقع پہ وہ کچھ دیر سے تشریف لائے، فجر کی نماز شروع ہو چکی تھی،
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی 2 رکعت سنت کو مسجد کے کنارے میں ادا کیا اور اس کے بعد آپ جماعت میں شامل ہوئے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے فجر کی نماز میں انہیں بیدار کیا، لیکن کچھ تاخیر ہو چکی تھی۔ آپ مسجد میں ایسے وقت میں آئے کہ نماز شروع ہو چکی تھی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو، فجر کی 2 رکعت سنت کو پہلے ادا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے راستے میں ادا کیا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ کے گھر میں ادا کیا۔ اسی طریقے سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ مسجد میں آنے کے بعد وہ ایسے وقت میں آئے کہ نماز شروع ہو چکی تھی، تو مسجد کے ایک کنارے میں انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے فجر کی 2 رکعت سنت کو ادا کیا، اس کے بعد امام کی صف میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ مختلف اقوال کو نقل کیا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب تم فجر کی نماز میں ایسے وقت میں داخل ہو کہ امام نماز شروع کر چکے ہوں، تو پہلے تم 2 رکعت سنت کو پڑھ لو، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ آثار ہیں، یہ روایات ہیں جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ فجر کی 2 رکعت سنت عام سنتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں کچھ پہلے جائیں تاکہ جماعت کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم فجر کی 2 رکعت سنت کو پڑھ لیا کریں۔ لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو حضرات صحابہ کرام کا یہ عمل، اسی طریقے حضرات تابعین اعظام کا عمل یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمیں جماعت ملنے کی امید ہو اور یہ گمان غالب ہو کہ ہم سنت کو اچھی طرح پڑھ کر کے بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ فجر کی نماز طویل نماز ہوتی ہے، اس میں قرات طویل ہوتی ہے، تو اگر یہ امید ہو، غالب گمان ہو کہ ہم فجر کی 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر ایسے موقع پہ مسجد کے کسی کنارے میں دروازے کے پاس اصل صف سے، جہاں جماعت سے ہٹ کر کے علیحدہ کسی کونے میں، کسی ستون کے سہارے، کسی ستون کے آڑ میں ہم فجر کی 2 رکعت سنت کو پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر غالب گمان یہ ہو کہ ہم سنت میں مصروف ہوں گے تو ہماری جماعت چھوٹ جائے گی، تو ایسے موقع پہ پھر ہم جماعت میں شامل ہونے کو ترجیح دیں گے۔ لیکن اب جب کہ ہم جماعت میں شامل ہو گئے اور جماعت سے پہلے ہم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کو ہم نہ پڑھ سکے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت کو فجر کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکا تو اسے چاہیے فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، کہ اس کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد نوافل اور سنتوں کے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ صریح اور لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد نوافل کی سنتوں کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اب اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اب ہم اسے فجر کی نماز کے فوری بعد نہیں پڑھیں گے، بلکہ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں گے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس نماز کو ہم ادا کریں گے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کو فجر سے پہلے نہ پڑھ سکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے، دونوں ایک ہی ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ تھا کہ جماعت مل جائے گی، تو وہ سنت میں مصروف ہو گئے، ایک کنارے میں وہ سنت پڑھنے لگے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت میں شامل ہو گئے اور جماعت کے ختم ہونے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھے رہے
حتیٰ کہ سورج جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے فجر کی 2 رکعت سنت کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اس سے فارغ ہو کر کے آپ مسجد سے باہر آئے۔ تو ان تمام روایات اور دلائل سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نماز فجر کی سنت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام کے عمل سے یہ گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے شروع ہونے کے بعد بھی ہم مسجد کے کسی کنارے اور گوشے میں کسی ستون کی آڑ میں اس نماز کو پڑھنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے، اور نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے تو نماز کے فوری بعد پڑھنے کے بجائے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہمیں فجر کی ان 2 رکعتوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی توفیق دے، اور جو باتیں آج کل پھیلائی جا رہی ہیں ان غلط فہمیوں کے بیچ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیم اور صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔